بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں ہم لوگ باب الآنیہ، یہ دوسرا باب ہے کتاب الطہارہ میں، یہ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. باب الآنیہ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. اور پڑھو انشاءاللہ. پڑھیے تھوڑا. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة النصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاغ عوراتهم. جی فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها اذا صلى فيها ولا ينجز شيء بالشك ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة. ٹھیک ہے، بس ایک منٹ رک جائیے، یہاں تک ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا موضوع ہو رہا ہے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ کا دوسرا باب باب الآنیہ یہ پڑھنے جا رہے ہیں. الآنیہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے الاوانی، برتن کو کہتے ہیں. اور یہاں پر کتاب الطہارہ میں الآنیہ کا ذکر دوسرے نمبر پر اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ
انسان جب پانی کو لے گا تو اس کو پانی اٹھانے کے لیے برتن کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کے اندر یہ پانی کو اٹھائے. صرف برتن ہی نہیں، مشکیزہ ہے، قربہ کا ذکر آتا ہے، تو یہ ساری چیزوں میں پانی کو اٹھایا جا سکتا ہے، پانی کو لے جایا جا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان وضو کر سکتا ہے. اب جب پانی کی پاکیزگی کی بات ہوئی تو اس کے بعد سب سے پہلے پانی کے بعد آدمی کو برتن کی پاکیزگی کا خیال کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ایک پاکیزہ پانی کسی گندے برتن میں ڈالے تو اس کی وجہ سے وہ کہیں پانی گندا نہ ہو جائے. اور آدمی اگر گندے برتن میں یا نجس برتن میں صاف پانی ڈالے گا تو پھر وہ پانی گندا ہو جائے گا. اسی لیے یہاں پر کتاب الطہارہ میں پانی کی پاکیزگی کے بعد اس کے لیے جو برتن استعمال ہوتا ہے اس کا ذکر ہوا ہے. اب یہاں پر ماتن شیخ مرعی بن یوسف الکرمی کہہ رہے ہیں یباح اتخاذ کل اناء طاہر، ہر پاکیزہ برتن کو رکھنا اور اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہے. ولو ثمینا، گرچہ کہ وہ قیمتی ہی کیوں نہ ہو، چاہے گلاس کا ہو، چاہے کسی اور دھات کا بنا ہوا ہو، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، قیمتی ہو، اس کے اندر کچھ کام ہوا ہو، تو ایسے سارے برتن اس کا استعمال کرنا درست ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کے برتن سے آپ نے وضو کیا، نہایا، چاہے وہ پیتل کا ہو، چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے وہ چمڑے کا ہو، چاہے وہ کسی اور دھات کا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی برتنوں کا استعمال کیا. اب دیکھیے یہاں پر فی قول عامۃ اہل العلم سارے برتن جائز ہیں، یہی عام اہل علم کا قول ہے. اس کے لیے استدلال کس سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، جفنا کہتے ہیں بڑے برتن کو، وہ جفان کل جواب جو استعمال ہوا ہے وہی جفنتن کی جمع ہے جفان. وتوضأ من ثور من صفر، یہ پیتل کا برتن، طور کہتے ہیں برتن کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کے برتن میں وضو کیا. وثور من حجارہ، پتھر کے برتن سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ومن قربہ، چمڑے کا مشکیزہ جو پانی پینے کے لیے، اس میں پانی اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. واداوہ، لوٹا. تو یہ سارے برتن استعمال ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے. الا آنیۃ الذهب والفضة والمموہ بہما، سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. والمموہ، اس کا پانی چڑھا ہوا ہو کسی پر. اب بسا اوقات پورا خالص چاندی کا بھی نہیں ہوگا، لیکن پانی اس پر چڑھا ہوگا چاندی کا، تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ وہ استعمال کرنا درست ہے یا منع ہے؟ جی مشاہد. اگر براہ راست برتن پورا چاندی کا نہیں ہے لیکن اس پر چاندی کا گلڈ کیا گیا ہے، چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہے، اس کا کلر کیا گیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ استعمال نہیں کرنا ہے. ظاہر کا ہی نہ شیخ حکم ہوگا، اس کا حکم بھی چاندی کے برتن کا ہی حکم ہوگا.
گرچہ کے اندر لوہا ہو، اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو یا چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہو تو اس کے اوپر وہی حکم لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو اور اس کے اندر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ سب کفار کے لیے دنیا میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، تمہارے لیے آخرت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یجرجرو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ آدمی کے لیے سونے چاندی کا برتن یہ تو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کو سونے چاندی کی شکل کا برتن نہ بنائے، اگر اس کو کوئی اور استعمال کے لیے، پانی کے استعمال کے لیے کسی اور شکل کا بنا لے، جیسے ڈبہ بنا لیا، کچھ سونے چاندی کا ڈبہ بنایا اور وہ ڈبہ پانی کے لیے استعمال کر رہا ہے، یا ہے کہ گٹار جو بجانے کا آلہ ہے وہ بنا لیا اور اس کے اندر پانی ڈال کے استعمال کر رہا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ جائز ہوگا؟ کیا ہے مشائخ؟ اگر پانی استعمال کرنے کے لیے، پینے کے لیے ہی صحیح، سونے چاندی کا براہ راست برتن نہیں بنایا لیکن اس شکل میں کوئی اور چیز بنا لیا، بجانے کا گٹار جس کے اندر پانی بھی پکڑ لے گا، تو ایسی کوئی چیز اگر کوئی انسان بناتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا اس کو استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ بالکل، وہی یہ بات کہہ رہے ہیں وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، کہ پانی پکڑنے کے لیے، پانی کو حاصل کرنے کے لیے برتن جب منع کیا گیا ہے تو کوئی اور ہیئت میں یا کسی اور شکل میں بنا کر سونے چاندی کی چیز کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ وہ تنبور کہتے ہیں وہی گٹار کو جو بجانے کا ہوتا ہے۔ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، عورتوں کے لیے بھی درست نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جو درست ہے سونا یا چاندی تو مردوں کے لیے بھی پہننا درست ہے، انگوٹھی بنا لیے مرد چاندی کے تو وہ درست ہے، دانت بنا لیے تو بھی درست ہے۔ اب اگر عورتیں سونے چاندی کے زیور بنا لیتی ہیں، ہار، بالیاں، انگوٹھیاں، یہ ساری چیزیں، یہ پازیب، یہ ساری چیزیں بنا لیتی ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اس کے سونے یا چاندی کے برتن میں کھائیں یا پئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا وہ عمومی خطاب ہے۔ وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِمَا وَبِالْإِنَاءِ الْمَغْصُوبِ، یہ تو بات ہو گئی کہ برتن کس چیز کا ہونا چاہیے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے سونے اور چاندی کے علاوہ، لیکن اگر سونے چاندی کے برتن سے آپ نے وضو کیا تو کیا آپ کا وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں اس کی بات کہہ رہے ہیں۔ بتائیں مشائخ، وضو صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا سر۔ اور مشائخ کچھ اظہار خیال کریں گے؟ یہاں کہہ رہے ہیں وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِمَا، درست نہیں ہے تو پھر کیسے وضو درست ہوگا شیخ؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ بولیں، مکمل کریں۔
پتہ نہیں شاید کنیکشن. پانی پینا درست نہیں ہے تو پھر کیسے درست ہوگا بولا. اچھا ٹھیک. چلیے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں فقہا، خاص طور پر امام خرقی مشہور ہیں، فقہ حنبلی کے مشہور امام ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِمَا، سونے چاندی کے برتن سے اگر کسی نے وضو کیا تو اس کا وضو صحیح ہوگا. وَبِالْإِنَاءِ الْمَغْصُوبِ، بالکل اسی طرح جس طرح ایک کسی کا برتن چھین کے کنویں سے پانی نکالے اور وضو کیے، بعد میں وہ جو برتن تھا وہ واپس کیے نہیں کیے یا رکھ لیے، اب ہمیشہ کے لیے ایک اناء مغصوب ہو گیا، ہمارے پاس ایک چھینا ہوا برتن ہو گیا. تو اس طرح چھینے ہوئے برتن سے جس طرح وضو کرنا درست ہے، اسی طرح سونے چاندی کے برتن سے اگر کوئی آدمی کبھی وضو کر لیا تو وہ وضو صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہ وضو اصل میں نام ہے پاک صاف پانی کے اعضائے وضو پر بہنے کا، بہانے کا. آپ نے پاک صاف پانی لیا، وضو کی نیت سے اس کو اپنے بدن پر بہایا، یہ کام تو ہو گیا، تو وضو تو اس کا صحیح ہوگا. اس کو جو گناہ ہوگا اس طرح کے برتن کے استعمال سے گناہ ہوگا، لیکن اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہوئی؟ جی شیخ. جی اچھی بات. وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ علت بیان کر رہے ہیں. دیکھیے لِأَنَّ الْوُضُوءَ جَرْيَانُ الْمَاءِ عَلَى الْعَضْوِ فَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، پانی کا بہانا اعضائے وضو پر یہ اصل مقصود ہے، وہ مقصود حاصل ہو گیا اور یہ معصیت نہیں. اعضائے وضو پر پانی بہانا یہ معصیت نہیں. کسی کا برتن چرانا یہ معصیت ہے، سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا یہ معصیت ہے، لیکن جو وضو کا مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے. انما المعصیت استعمال الاناء، اس طرح کا برتن استعمال کرنا یہ الگ معصیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح کے مائع مغصوب سے وضو درست تھا، جمہور کے پاس وہی اعتبار ہے یہاں پر کہ اناء مغصوب سے بھی وضو درست ہوگا. اچھا، اسی طرح سونے چاندی کا مطلق برتن ہو تو بھی درست ہے. وَيُبَاحُ إِنَاءٌ ضُبِّبَ بِضَبَّةٍ يَسِيرَةٍ مِّنَ الْفِضَّةِ، اسی طرح اس برتن سے بھی وضو کرنا درست ہے جس کی مرمت کی گئی ہو تھوڑی سی چاندی سے، لغیر زینہ، زینت کے لیے نہیں، اس کے اندر کچھ پھول چھڑائے گئے ہوں، وہ ایسا نہیں. لغیر زینہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ ٹوٹ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوٹے ہوئے جگہ کو درست کرنے کے لیے آپ نے چاندی کی ایک چھوٹی سی زنجیر کو استعمال کیا تھا. تو یہ اگر بغیر زینت کے مقصد کے وہ برتن کی درستگی کے لیے تھوڑی سی چاندی استعمال کر لی گئی ہے تو یہ درست ہے. ایسے برتن سے بھی وضو کرنا درست ہے. تو یہاں پر ضمناً ایک بات یہ بھی کہ بعض لوگوں کے شاید گھڑی کے کانٹے چاندی کے ہوتے ہیں یا سونے کے ہوتے ہیں، تو کیا ایسی چیز پہننا درست ہے یا نہیں ہے، اس طرح بعض لوگوں نے سوالات کیے ہیں. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دکتور فضل الرحمن جو مالیگاؤں کے مفتی تھے، انہوں نے اس کا جواز کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ گھڑی پوری کی پوری سونے کی نہیں ہے، پوری کی پوری چاندی کی نہیں ہے، بلکہ اس کے صرف کانٹے یا اس کو جو پھرانے کی چابی آتی ہے یہ اگر چاندی وغیرہ کی ہو تو ایک جزئی اعتبار سے اس کے اندر چاندی کا استعمال ہو تو ایسی چیز کا پہننا درست ہے. یہ بات انہوں نے لکھی تھی. اس کے بعد وَآنِيَةُ الْكُفَّارِ وَثِيَابُهُمْ طَاهِرَةٌ، کفار کے برتن اور ان کے کپڑے یہ بھی پاک ہیں. اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ ایک کافر کا
برتن آپ کو استعمال کرنا پڑے تو ایسی صورت میں کیا ان کا برتن پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی ذکر ضروری ہے۔ ان کا برتن پاک ہے، اس کی حدیث دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے کھانے پر بلایا تھا، کھلایا کیا تھا اس میں؟ روٹی و احالۃ سنخہ۔ احالہ کہتے ہیں کل ما اؤتدم من الادہان، چکنی چیزوں میں سے کسی کو بھی آپ سالن بنا لیں تو اس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چربی، اس وقت شاید اس کو استعمال کیا جاتا تھا ایک سالن کے طور پر بھی یا روٹی کے ساتھ لگا کر بھی۔ سنخہ کہتے ہیں باسی، جس کو ایک دن یا 2 دن رکانے کی وجہ سے، رکھنے کی وجہ سے ہلکی سی بو بھی پیدا ہو جائے، چکنائی کی جو بو آتی ہے وہ سنخہ کہتے ہیں اصل میں باسی کو۔ اب یہاں پر اس کے معنی لکھے گئے المتغیرۃ الرائحہ، اس کی جو بو ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو گئی ہو، تو ایسی چربی یا ایسی چکنائی اور روٹی، اس کو کھلانے کے لیے یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کھائے، اور یقینی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برتن میں کھائے ہوں گے تو وہ برتن تو پاک ہوگا تبھی تو کھائے ہیں۔ اگر برتن ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے، یا بول دیتے کہ مجھے دھو کر اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ان کے برتنوں کو عمومی طور پر حکم یہی لگایا جائے گا کہ یہ پاک ہیں۔ رواہ احمد۔ وتوضأ من مزادۃ مشرکۃ، ایک مشرکہ عورت کے برتن سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پاک ہے۔ ایک تو یہ اہل کتاب یہودی، یہ دوسرا مشرک عورت کے برتن سے آپ نے وضو کیا، تو مشرکوں کے برتن بھی صاف ہیں، تو آپ کو کبھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں، تو پھر یہاں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، ان کا استعمال کرنا بھی درست ہے، اس میں کھا پی سکتے ہیں۔ ویسے تو عموماً وہ سب کھانے کے بعد، کسی ایک کے کھانے کے بعد وہ دھل کر ہی دیتے ہیں، تو ان کا دھلا ہوا برتن بھی ہمارے لیے کھانا درست ہے اس میں۔ وتوضأ عمر رضی اللہ عنہ من جرۃ نصرانیۃ، ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا۔ ومن يستحل المیتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنیتهم فهو نجس، جو لوگ مردار کو استعمال کرتے ہیں، مردار کھاتے ہیں مشرکوں میں سے، تو ان لوگوں کے برتنوں کو استعمال کرنا بھی درست ہے، لیکن دھل کر استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس ہیں، وہ میتا کھاتے ہیں یا خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں نجس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں نکال کر رکھے ہوں، اس میں پکائے ہوں، تو اب آپ کو اگر نوبت آتی ہے اس کو استعمال کرنے کی تو اس کو دھل کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم، اے اللہ کے رسول ہم اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں ان کے برتنوں میں کیا ہمارے لیے کھانا درست ہے؟ کیونکہ یہ تو پتہ تھا کہ وہاں کے لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہوں، شراب یا خنزیر یا اور کوئی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تأکلوا فیہا، اس میں مت کھاؤ، الا الا تجدوا غیرہا فاغسلوها ثم کلوا فیہا، تو اہل کتاب کے برتنوں کے تعلق سے آپ نے یہ کہا اس کو استعمال نہ کرو، لیکن نہ ملے اس کے علاوہ کوئی اور برتن تو اس کو دھل کر کھاؤ۔ تو اگر یہ میتا استعمال کرنے والے یا شراب پینے والے انسان کا برتن ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑے، اگر ہم اس کو دھل کر استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا حکم پاکیزہ برتن کا ہوگا۔ اسی طرح یہ تو بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے، وما نسجوہ او صبغوہ،
او علی من ثیابہم فهو طاہر. اسی طرح اگر یہ مشرکین یا اہل کتاب کوئی شرٹ بناتے ہیں، کوئی پینٹ بناتے ہیں، کوئی کپڑا بنتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا کپڑا بنا ہوا اور ان کا سلا ہوا کپڑا استعمال کرنا درست ہے. اسی طرح وہ کسی کپڑے کو رنگتے بھی ہیں، کوئی خاص کلر اس میں لگا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے رنگے ہوئے کپڑے کو استعمال کرنا بھی مسلمانوں کے لیے درست ہے، وہ بھی کپڑے پاک ہیں. او علی من ثیابہم، یہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ او علی من ثیابہم، ان کے ان ظاہری، کے کپڑے بھی استعمال، بولیے، ان کے جو استعمال کے کپڑے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان کے جو استعمال شدہ کپڑے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا اب کسی چیریٹی کے ادارے نے ایک مہم شروع کی کہ بھائی سیلاب آ چکا ہے، کپڑے ڈالو، وہاں مصیبت زدہ لوگوں تک کپڑے پہنچائے جائیں گے. کپڑے ڈالنے والوں میں سب ہندو ڈالے، مسلمان ڈالے، جو بھی ڈالے سب لوگ ڈالے. وہاں جو لوگ متاثر افراد تھے سیلاب سے، وہاں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. اب کس کا کپڑا ہاتھ آ جائے یہ کیا پتہ ہے؟ وہ کون پہنا تھا پرانا کپڑا ہو، وہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. تو اس صورت میں ان کے استعمال شدہ کپڑے بھی درست ہیں. علی من ثیابہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپری کپڑے، اندرونی کپڑے نہیں. جو انڈر ویئر ہوتا ہے، بنین ہے، اس کی بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں. علی من ثیابہم خاص طور پر جو بھی ما دون العورہ استعمال ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. بنین بھی ما علی من ثیابہم میں ہی آئے گا. فهو طاہر وما لاقى عوراتہم. اب جو اندرونی کپڑے جو استعمال شدہ، وہ کپڑا اگر مثال کے طور پہ مان لیں لنگی ہی صحیح، لنگی بھی اگر جو ہے استعمال کرنے والے استعمال کر لیں ایسے ہی، تو پھر یہ کیا طاہر ہوگی نہ ہوگی؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بھی طاہر ہے. لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے احب الی ان یعید اذا صلی فیہ. اگر ایسا کپڑا استعمال کرتا ہے جو اس کے شرمگاہ کو لگا ہوا ہو، استعمال شدہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز دہرانا چاہیے. کا مطلب یہ کہ اس کو دھل کر استعمال کرنا چاہیے تھا. ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجس تھا گویا کہ کپڑا. یہ انہوں نے کہا احب الیہ، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہوتا وہ کپڑا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہاں ماتن کہہ رہے ہیں شیخ مرعی بن یوسف الکرمی ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة. جب تک کوئی خاص واضح علامت نہ ہو کسی کپڑے کی ناپاکی کے لیے تو اس وقت تک وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اگر اس کے اندر کچھ نشان دکھ رہے ہیں پیشاب کے یا گندگی کے تو پھر اس صورت میں اس کو دھل کر استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ایک مستعمل کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے گرچہ کہ وہ مشرک ہی کا کیوں نہ ہو، اوپری کپڑا بھی اندرونی کپڑا بھی. لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی اور کا کپڑا استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے دھل لیا جائے تاکہ یہ جو بیماریاں منتقل ہوتی ہیں کہیں ایسی چیزیں پہننے سے یا استعمال کرنے سے وہ دوسروں کے کچھ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ دوسروں کو سرایت نہ کر جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی نوبت کسی کو نہ لائے، لیکن اگر کسی مسلمان کے ساتھ یہ بات پیش آ جاتی ہے تو پھر اندرونی کپڑے یا اوپری کپڑے بھی استعمال کرتے ہوئے اچھے سے دھل لیے جائیں تاکہ اس طرح کے جراثیم دوسرے کے بدن میں منتقل نہ ہونے پائیں. اس کے بعد یہاں پھر ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے. وہ اصل میں وہ برتن بھی جو چمڑے کا بنا ہوا ہو، پھر وہ مردار کا چمڑا ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے، اور
ایک عام پاکیزہ جانور کے چمڑے کا برتن ہو تو اس کا کیا حکم ہے. یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں اب ہماری شاید میٹنگ ختم ہو جائے تو ہم لوگ یہاں تک ہی بات روک لیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جب حلقہ ہوگا تو وہاں وعظم المیتۃ وقرنها وظفرها یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ شروع کریں گے. تو نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.